آج ان کا اعتراض کرنا محسن نقوی صاحب کی تقرری پہ میں سمجھتا ہوں کہ قطعی طور پہ ایک روند ڈالنے والی بات ہے. ادروائز کوئی قانونی اور آئینی جواز جو ہے وہ قطعی طور پہ اس کا موجود نہیں ہے. ایک اور بات میں کرتا چلوں کہ ان کا نام جو ہے وہ ڈریگ کیا جا رہا ہے کسی اس میں نیب کے کسی سلسلے میں کسی پلی بارگین میں. اس کی حقیقت یہ ہے کہ میں اس کا کیونکہ ہمارے نامنی ہیں اس لیے میں ان کو میرا رائٹ بنتا ہے کہ میں ان کو ڈیفینڈ کروں کہ ایک کیس تھا نیب کا بڑا مشہور کیس ہے. اس میں جو ایکیوز تھے ان سے انہوں نے لون لیا ہوا تھا اور جب ان پہ نیب کا کیس ہوا ہے دائر جو ہے یا انویسٹیگیشن شروع ہوئی ہے تو انہوں نے ایک لیٹر کے ساتھ جو ہے چیک لگا کے وہ لون جو ہے واپس کر دیا تھا. پلی بارگین وغیرہ سلسلہ جو آج چند اخبارات نے لکھا ہے قطعی طور پہ غلط ہے. ایک لیٹر جو ہے وہ پلی بارگین کی کیٹیگری میں اگر انہوں نے غیر قانونی یا غیر آئینی کام کیا ہوا ہے تو ہم قطعی طور پہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی ایسی بات نہیں ہے اور ہمیں اس بات کا اعتماد ہے کہ ان کی کوئی اس طرح کی انوالومنٹ اس کیس میں ڈائریکٹ نہیں تھی. بڑا مشہور کیس ہے. میں کیس کا نام بھی بتاتا ہوں. ہارس اسٹیل کا کیس جو ہے اس میں یہ سلسلہ تھا. ایک انڈیپینڈنٹ ٹرانزیکشن تھی جو انہوں نے کلوز کر دی تھی. خیبر پختونخوا میں جس طرح ہوا متفقہ طور پہ نام آیا ایک خوشائن بات ہے. سب سے زیادہ اعتراض جو ہے چودھری پرویز الہی صاحب کو. پی ٹی آئی کو بھی بہت اعتراض ہے, وہ بھی بہت شور مچا رہے ہیں. چودھری پرویز الہی صاحب اس عمر میں اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضر عطا فرمائے, اس عمر میں اب تمام رشتہ داروں کے خلاف جو ہے ہو گئے ہوئے ہیں. جوئی شجاعت جو ہے ان کی فیملی کے سربراہ ہیں, ان کے بڑے بھائی ہیں. محسن نقوی صاحب ان کے نہایت قریبی عزیز ہیں, بلکہ ایک قسم کے ان کے داماد ہیں. تو یہ تمام رشتہ داروں کو اس عمر میں رشتہ دار جو ہے وہ ان کو سمیٹنا چاہیے, ان کو قریب لانا چاہیے بجائے اس کے کہ ان کی گالی گلوچ کی جائے اور ان کی جو ہے وہ رشتوں کی جو ہے اس کا تقدس جو ہے اس کو مینٹین نہ کیا جائے. رشتوں کا جو ایک لحاظ ملاحظہ ہوتا ہے جس طرح ہمارے معاشرے میں اس کو نہ مینٹین کیا جائے. دوسرا میں نیشنل اسمبلی میں آتا ہوں. جتنی شور مچا کے اور جتنا اسمبلی کو گالی گلوچ کر کے انہوں نے استعفے دیے تھے, وہ رات آپ کو یاد ہے جس میں ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا اور اس کے بعد جو ہے لگاتار کئی ماہ جو ہے عمران خان صاحب کی جو اسمبلی کے متعلق گفتگو تھی کہ یہ ایک سازش کی پیداوار ہے, یہ فلاں چیز کی پیداوار ہے اور ہم نے واپس نہیں جانا, ہم نے استعفے دے دیے ہیں, ہم جانے والے کو یہ ہوتا ہے جانے والے کو وہ ہوتا ہے. یعنی ہر قسم کا بد زبانی جو ہے انہوں نے اس اسمبلی کے اب وہ اسمبلی میں واپس آنے کے لیے مرے جا رہے ہیں. ایز وی اسپیک وہ باہر کھڑے ہو کے اس وقت الیکشن کمیشن سے, جس الیکشن کمشنر کو گالیاں دیتے ہیں, اس سے انصاف مانگ رہے ہیں. یہ استعفوں کے لیے اتنے بےتاب ہیں کہ اسمبلی نہیں, وہ الیکشن کمیشن پہنچ گئے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے ہمارے استعفے جو ہے منظور کروائیں اور استعفے جو ہے وہ ہم واپس لینا چاہتے ہیں, اسمبلی میں واپس جانا چاہتے ہیں, ہم نے لیڈر آف اپوزیشن بننا ہے. اس وقت ہی بن جاتے, نہ استعفے دیتے. ووٹ آف نو کانفیڈنس جب کامیاب ہوا اس کو ایکسپٹ کرتے اور اپوزیشن کرتے, جو بھی ان کی تعداد تھی پوری کی پوری اپوزیشن میں بیٹھتے, عزت آبرو کے ساتھ جو ہے اپوزیشن نبھاتے. اب غلط فیصلے جو ہے عمران خان کے, اس کے لیے قوم یا ادارے جو ہے وہ قیمت ادا نہیں کر سکتے اور نہ ان کو یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ ادارے جس میں نیشنل اسمبلی ہے, الیکشن کمیشن ہے یا عدالتیں ہیں, وہ ان کے غلط فیصلوں کی قیمت ادا کریں یا ملک ان کے غلط فیصلوں کی قیمت ادا کرے. جس طرح بے یقینی اور بے چینی کی فضا
روزانہ وہ پھیلا رہے ہیں، آہستہ 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 وہ اپنے ایک کمپلیٹ فیلئر کی طرف جا رہے ہیں، جب انسان کو اپنے فیصلے جو ہے ریورس کرنے پڑتے ہیں، اور وہ فیصلے جو بڑی قسم قرآن اور ساتھ گالی گلوچ کے ساتھ جو ہے کیے ہوں فیصلے، ان کو جب ریورس کرنے پڑتے ہیں، عام انسان کو تو ہے وہ بڑی شرم حیا آتی ہے اس قسم کے فیصلے کر کے اس کو ریورس کرنے میں، لیکن شرم حیا والی نام کی کوئی چیز جو ہے عمران خان میں نہیں ہے، اور وہ اپنے فیصلوں کو ریورس کرتے ہوئے ایک سیکنڈ نہیں لگاتے، جسٹیفیکیشن جو ہے کرنے کے لیے بھی دیتے ہیں اور نہ کرنے کے لیے بھی دیتے ہیں۔ ایک فیلڈ پروجیکٹ ہے عمران خان، جو اپنے آپ کو دوبارہ جو ہے کاروبار میں لانا چاہتا ہے، سیاسی اس میں منظرنامے پہ لانا چاہتا ہے، جو میرا خیال ہے کہ میں کوئی پیشن گوئی نہیں کر سکتا، لیکن جو بھی سیاست جتنی میری سمجھ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ سیاست سے جو ہے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں کیا بنتا ہے۔ دیکھیں اگر ہسٹوریکلی دیکھیں تو عمران خان نے جب بھی ایم این اے بنا اس نے استعفیٰ دیا، 1 نومبر 2007 میں دیا تھا، اس کے بعد بائیکاٹ کیا، 2013 میں جو ہے 2014 میں دیا، وہ واپس لیا، اور 2022 میں جو استعفیٰ دیا اب وہ واپس لے رہا ہے، 7 8 الیکشن لڑ رہا ہے۔ اس کے ہواری کہتے ہیں کہ 35 سیٹوں پہ الیکشن لڑے گا، اب میرے خیال 70 ہو گئی ہوئی ہیں، اب 70 پہ الیکشن لڑے گا، اس کے بعد پھر استعفے دے گا، پھر الیکشن لڑے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ذہنی توازن جو ہے اس کا خراب ہو چکا ہوا ہے۔ میرے جو ان کا بیہیویئر ہے، کم از کم جو ان کا اس وقت جو سیاسی جو سامنے کردار نظر آ رہا ہے، اور جس طرح اپنے فیصلوں سے وہ بیک آؤٹ کرتے ہیں، فیصلے اپنے بدلتے ہیں، کوئی بھی ذہنی توازن رکھنے والا انسان جو ہے، کوئی سٹیبل ذہن کا انسان، دماغ کا کوئی اس قسم کی نہ بیانات کرتا ہے نہ اس طرح فیصلے، اور فیصلے کی قیمت اس کے ورکر ادا کر رہے ہیں، اس کے ایم این اے ادا کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے ان کو اگر آپ رہتے ہیں وہاں پہ لاجز میں، وہاں پہ ابھی بھی یہ رہتے ہیں، آپ حساب لگا لیں کہ استعفے دیے ہوئے تقریباً 1 سال ہو گیا ہے، تمام تر مراد کو جو انجوائے کر رہے ہیں، تمام تر جو ہے وہ فیسلٹیز لے رہے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ جو اوریجنل جو فیصلہ کیا تھا وہ کنکلوسیو فیصلہ نہیں تھا، وہ فائنل نہیں تھا۔ لیکن یہ جو سلسلہ جو ہے انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ جو ہے، جب بھی آئین کے مطابق انتخابات ہوں گے تو پھر پتہ لگ جائے گا کہ کتنی پاپولیرٹی اس کی ہے، کیا اس کی اوقات ہے۔ اب دیکھیں، میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ چیف الیکشن کمشنر کو یہ پہلے گالیاں دیتے تھے، ابھی بھی دیتے ہیں، اور ساتھ اس سے انصاف مانگ رہے ہیں، ساتھ آئین کی جا کے وہاں پہ دہائی دے رہے ہیں۔ افتخار احمد چودھری کی بھی بڑی تعریفیں کرتے تھے، اس کو بھی گالیاں دیتے ہیں۔ اب اسی زمانے میں اللہ جنت نصیب کرے بڑی عظیم شخصیت ہے فخر الدین جی ابراہیم صاحب، ان کی بڑی تعریف کرتے تھے، پھر ان کا بھی برا بلا کہا۔ جنرل باجوہ کے نام کی مالا جپتے تھے، جنرل باجوہ کے متعلق جو گفتگو کرتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے، ساری جنرل باجوہ بھی سن رہے ہیں اور باقی قوم بھی سن رہی ہے کہ پہلے کیا کہتے تھے، اور اپنی جگہ اپنی کرسی پہ بٹھا کے پارلیمنٹ کی میٹنگیں جو ہے وہ جنرل باجوہ سے کرواتے تھے۔ اتنا اعتماد تھا، اتنا پیار اور محبت کا رشتہ تھا، اور اب ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ شخص کسی کا بھی نہیں ہے، نہ اپنے محسنوں کا ہے، نہ اس ملک کا ہے، نہ اس مٹی کا ہے، نہ اس دھرتی کا ہے، نہ اپنے ہواریوں کا یہ ہے، کسی کا نہیں ہے۔ بس وہی ہے، پیسے نوٹ دکھاؤ اور میرا موڈ بناؤ، یا جو ہے وہ اقتدار یا عہدہ، دو چیزیں ہیں، اقتدار کی ہوس اور دولت کی ہوس۔ باقی اور میں کوئی ایڈ نہیں کرنا، باقی جڑی تیسری چوتھی چیز جڑی ہوئی ہے۔ آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں۔ یہ بتا دیں کہ کیا جنرل الیکشن جو ہے وہ وقت پہ ہوں انشاءاللہ، ابھی تو اس وقت موسم جو ہے بالکل صاف اور شفاف ہے، کوئی ابرلود نہیں ہے۔
खालिद साहब एक्सप्रेस से खालिद साहब को ये जो आईनी होता है निगरान वज़ीर आला का, इसको क्या किसी जगह पे चैलेंज किया जा सकता है कि कोई पार्टी इसको चैलेंज करती है, उसको रिवर्स किया जा सकता है? मेरे ख्याल है कि इसको बिल्कुल जो है वो चैलेंज नहीं किया जा सकता है। एक आईनी होता है और उस प्रोसेस से गुजरा है। जो 3 स्टेजेस हैं, पहली स्टेज है कि लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ हाउस बैठ के तय कर लें, फिर कमेटी बनती है, फिर वो तय कर ले, नहीं तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास चला जाता है। एक जगह जो है वो आपको पता है कि बगैर किसी कॉम्प्लिकेशन के वहां पे ये मामला तय हो गया केपी पे। यहां पे कॉम्प्लिकेशन हुई, 2 स्टेजेस पे नहीं तय हुआ, इलेक्शन कमीशन के पास चला गया, उसने फैसला कर दी। एक मिनट जी आप बेटा आप देखें बेटा, अगर वो अदालत में जाते हैं तो कानूनी जंग है। अगर उस जंग का आगाज होता है उसको कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे लड़ा जाएगा, जो भी अदालतों की रिक्वायरमेंट होती है, जो भी तौर तरीका होता है। सड़कों पे उन्होंने पिछले 1 साल में बड़ी कोशिश कर ली है। 20-25 लाख कितने पे शुरू हुए थे? 25 लाख से शुरू हुए थे और 25,000 पे पहुंच गए। उसके बाद की करना ने 2500 पे पहुंच जाते फिर। सुहेल राणा साहब, सर अभी आपने कहा है कि इमरान खान को नहीं, दिमागी तो मैं ऐना नहीं किया है जितना तुसी कह रही है। सर सवाल है वादे में तो खराब होने के करीब मैं भी जाती कह रहे थे। 10 माह हो चुके हैं आपको, क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर और गाना खुदा आधा वास्ता है। आप ये बताएं कि कोई एक काम 10 महीनों में कि आप भी कभी इलेक्शन नहीं आ रहे, कोई गरीब आदमी के लिए आपने किया हो। सारी डिफेंस आप डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, तो डिफेंस जनरल में रिपोर्ट आया हुई है $100 बिलियन जो हमारे पास एक तो मैं दूसरी बात, आप डिफेंस वाली बात करता हूँ, कथित तौर पे पाकिस्तान जो है एक जिम्मेदार स्टेट है, एक जिम्मेदार रियासत है। इस किस्म की कभी सोच भी जो है ना आपके ज़हन में आनी चाहिए, ना हमारे ज़हन में आनी चाहिए, ना किसी और के ज़हन में आनी चाहिए। हमें जो भी हमारे पास काबिलियत है या जो भी हमारे पास कुव्वत है या जो भी सलाहियत है, हम उसको जिम्मेदार रियासत के तौर के ऊपर उसकी हिफाजत भी कर सकते हैं। उसकी जो है उसका जो भी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं हमारी, हम उसको पूरा कर रहे हैं और करते रहेंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये मुझे नहीं पता किस जर्नल में ये बात आई है या किस रसाले में या उसमें बात आई है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बिल्कुल 100% नहीं 200% पाकिस्तान का रिकॉर्ड जो है तमाम इंटरनेशनल अदारों की तमाम रिक्वायरमेंट्स हम पूरी कर सकते हैं, इंडोर्स किया हुआ है कि सेफेस्ट जो है प्रोग्राम जो है पाकिस्तान का है। दूसरा क्या आपने सवाल किया था? देखिए ये बात आपकी बात दुरुस्त है, मैं उसको कंटेस्ट नहीं करता। हम 10 महीने में जो हमने इनहेरिट किया था, ये जो इमरान खान वाला प्रोजेक्ट जब फेल हुआ है तो खंडर जो है हमारे पास आए हैं। मैंने पहले भी मीडिया के सामने बात की है कि हमारे पास ऑप्शन थी कि हम उसी वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जो है चले जाते अवाम के पास और मैंडेट ले लेते और 5 साल की मैंडेट लेके अल्लाह के फजल से वापस आते। लेकिन जिस हालात में वो छोड़ के गए थे, अगर इंटरिम गवर्नमेंट वहां पे आती तो आपका उधर ही डिफॉल्ट हो जाना था। इंटरिम गवर्नमेंट के साथ जो है IMF ने नेगोशिएट ही नहीं करना था। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और भी ऐसे बहुत से हालात थे। हमने उसकी एक कीमत अदा की है। और जो आप कह रहे हैं वो भी सही है कि अवाम बेशुमार मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, बेशुमार मुश्किल, लेकिन उसकी जिम्मेदारी जो है उसका मलबा हम पे ना डालें। 4 साल जो हुकूमत करके गया है, जो वादे वईद वो करके गया है, वो वादे तो कम से कम उसको याद कराएं।
وہ کہاں گئے بلین سونامی اور وہ مکان، وہ جو ہے وہ نوکریاں اور وہ سورے. اب دیکھیں بیانیہ اس کا بالکل جو ہے تبدیل ہو گیا ہے. اب وہ بھی بیانیہ چھوڑ گیا ہے. جو نیا بیانیہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد اس نے اختیار کیا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو جو کہتا تھا، امریکہ کو جو کہتا تھا، یہ سارے بیانیہ اب اس سے بھی بیک آؤٹ کر گیا ہے. اب کوئی اس سے پوچھے کہ تمہارا کیا بیانیہ ہے، سوائے بیانیہ ہے کہ اللہ واسطہ جے منو واپس پرائم منسٹر آف سلیکشن. تو یہ تو چیزیں آئین اور قانون کے مطابق ہوں گی. بالکل ہم سٹرگل کر رہے ہیں اور ساتھ اس کی ایک سیاسی قیمت بھی چکا رہے ہیں. ہمیں اس کا پورا احساس ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں اس کے بالکل اختلاف نہیں کرتا اس بات سے، لیکن انشاءاللہ تعالی کبھی بھی کسی گورنمنٹ کے جو ہے وعدے وہی جو ہے وہ پہلے 1 سال میں یا 6 مہینے میں پورے نہیں ہوتے نارمل حالات میں. اور یہاں تو ہم تباہی کا ایک پورا ملبہ جو ہے ایک ایسی عمارت کے اوپر آگے کھڑے ہوئے ہیں، یا ایسی عمارت کا چارج ہم نے لیا ہے جس کی بنیادیں بھی کھوکھلی ہو گئی تھی، جس کی بنیادیں بھی نہیں رہ گئی تھی. آخری سوال جوید حسین دنیا سے. دو پارٹ ہیں سوال کے. ایک میں یہ جاننا چاہوں گا کہ محسن نقوی صاحب کی کوالیفیکیشن آپ کے علاوہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے انہیں بڑا متحرک دیکھا، رجیم چینج جو آپریشن چل رہا تھا اس میں سیاسی جوڑ توڑ کرتے ہوئے بہت متحرک دکھائی دی. جو بیانیے کی بات آپ کر رہے ہیں تو بیانیہ تو شاید آپ کو بھی بدلا ہے. ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ابھی الیکشن میں لے کر چلیں گے دوبارہ سے؟ جی بالکل لے کے چلیں گے. یہ میں آپ کا مختصر سوال ہے، مختصر جواب دیتا ہوں. آپ بالکل بیانیہ وہی ہے اور وہی لے کے چلیں انشاءاللہ تعالی. ووٹ کو عزت کا بیانیہ جو ہے وہ عین ہمارے جو ایک آئین کے اوپر جو ہمارا ایک آپ کہہ لیں اعتقاد ہے یا ایک بلیف ہے آئینی پروسیس کے اوپر یا حکومت کے اوپر، تو یہ ووٹ کو عزت دو جو ہے کوئی نعرہ جو ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں آئین کا ایک حصہ ہے. تو میں نے بھی اس پہ حلف اٹھایا ہوا ہے، میرے ساتھیوں نے بھی حلف اٹھایا ہوا ہے اور تمام پاکستانیوں پہ لاگو ہوتا ہے. جی دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ بڑے متحرک دکھائی دیتے ہیں. دیکھیں بہت سے صحافی آپ کی برادری میں جو ہے نا وہ اپنا ایک سیاسی ویو بھی رکھتے ہیں اور وہ انٹائٹلڈ ہے. ایک منٹ میں موکلا ہوں. اچھا وہ جو ہے ویو جو ہے رکھتے ہیں اور وہ انٹائٹلڈ ہیں. اگر میں کہوں کہ آپ میرے حمایتی ہیں تو کوئی یہ بیٹھ کے یہ کہہ دیں کہ نہیں جی یہ جو ہے یہ غیر جانبدار نہیں ہے. تو صحافیوں کا غیر جانبدار ہونا کوئی ان کی آبلیگیشن نہیں ہے، کوئی فرض نہیں ہے. وہ اپنا ایک ذہنی جو ہے وہ جھکاؤ جو ہے وہ اے یا بی یا سی یا ڈی کسی کی طرف رکھ سکتے ہیں. اس میں کوئی میں نہیں سمجھتا کوئی آبجیکشن بات ہے. میں بہت سے صحافیوں کی جو ہے وہ مثال دے سکتا ہوں جن کا جھکاؤ ہے، بلکہ پورے چینلوں کا جھکاؤ ہے. کسی کا ہماری طرف ہوگا، کسی کا ہمارے خلاف ہوگا، کسی کا نیوٹرل ہوگا. تو میرا خیال ہے یہ کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے. جوید صاحب ایک منٹ صرف جی جی پلیز. یہ ایک بہت چل رہا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے پنجاب میں اور کے پی میں 90 دن کے لیے نہیں آئی، شاید یہ لمبی مدت کے لیے آئی ہے. جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اس میں کچھ صداقت ہے؟ دیکھیں ہمارے پولیٹیکل کلچر کے اندر بلکہ سارے قومی کلچر کے اندر جو ہے اسپیکولیشن جو ہے وہ ہمارا جو ہے نا پاس ٹائم بن گیا ہوا ہے. میں اس وقت جو ہے میں تو آپ کے سامنے بالکل پورے اعتماد کے ساتھ کہوں گا کہ جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے اس میں جو آئین اور قانون کی ریکوائرمنٹس جو ہے نا وہ پوری کی جائیں گی اور کوئی ایسی بات نہیں کی جائے گی. ہم الیکشن کی ہماری تیاریاں شروع ہو چکی ہیں. پارلیمنٹری بورڈ جو ہے تشکیل دیا جا رہا ہے. میں کل اور پرسوں ترسوں 3 دن اپنے حلقے میں تھا. وہاں پہ سارے ضلع کے ایم پی اے جو لوگ تیاری کر رہے ہیں، جو سٹنگ ایم پی اے یا نئے بننا چاہتے ہیں، وہ سارے کے سارے ایکٹیو ہوئے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں، لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم سیاستدانوں بھی کنٹریبیوشن ہے ایک غیر یقینی صورتحال پیدا کرنے کے لیے، اور ساتھ میڈیا کے بھی ہے. ہم دونوں مل کے جو ہے نا غیر یقینی، نہیں تو ساڈا کاروبار نہیں ہے پھر چلتا ہے. جی آپ کے جو پی آئی کے اراکین ہیں وہ سڑکوں پہ ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے استعفے واپس لے لیے جائیں. تو کیا آپ ان کی استعفے کی واپسی کے لیے کوئی کردار ادا کریں گے یا نہیں، ایسے ہی باہر ہی ٹھیک ہے؟
سڑکوں میں نے بجوایا ان کو. کل شاکر پہلے آپ یہ جواب دیں. آپ ہی گئے ہیں نا. سردیوں پر بجلی بھی نہیں ہے تو اس کے علاوہ میں کیا جواب دوں. نہیں میں دیکھیں جی میں ان کا کیا کردار ادا کروں. وہ آپ جو ہیں ان کا کردار جو ہے میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن وہ خود سڑکوں پہ گئے ہیں. ہم نے نہیں ان کو نکالا. بڑکیں مار کے وہ اسمبلی سے باہر نکلے ہیں. اب پھر اسی گھٹنوں کے بعد واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں. عمران خان کاش وہ بھی ان کے ساتھ ہوتا تو پھر میں وہ تقریر کچھ کرتا شرم ہوتی ہے کوئی اجازت ہوتی ہے تو پھر پر میری خواہش پوری نظر نہیں ہو. کردار ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے آپ بتائیں کیا میں تیار ہو جاتا ہوں آپ کردار بتائیں گے. بھائی صاحب یہ بتایا کہ بلوچستان میں جو حالیہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا ایران کی سرٹیفکیٹ کی ہوئی پہلے افغانستان کی ہو رہی ہے اس کے اوپر ایران سے احتجاج کیا جا رہا ہے. باقی کیا حالات ہیں دہشت گردی؟ دیکھیں میں آپ کو میں یہ جو دہشت گردی جو ہے اس وقت اللہ کے فضل سے پاکستان کی 1 انچ زمین بھی دہشت گردوں کے پاس نہیں ہے.